جی ہاں دوستو، میں ہوں قمر سیما، اور جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بھاشانی صاحب۔ بھاشانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ بہت شکریہ سر۔ بھاشانی صاحب، آج پاکستان کے فارن آفس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہم نے افغانستان کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ اینٹی ٹیررسٹ آپریشن کیے ہیں، اور یہ ملٹری سٹرائکس تھی، ظاہری بات ہے، جس میں شاید ہماری ایئر فورس اور ملٹری نے یہ ایک کمبائنڈ آپریشن کیا ہے، جو کہ حافظ گل بہادر گروپ اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے ان کے دہشت گرد تھے موجود وہاں پہ، جنہوں نے تھوڑے دن پہلے پاکستان کے اندر ایک حملہ کیا۔ پاکستان بار بار افغانستان سے کہہ چکا ہے کہ ٹی ٹی پی کی جو ہائیڈ آؤٹس ہیں وہاں پہ موجود ہیں، ان کو ڈس آرم کیا جائے، لیکن سم ہاؤ افغانستان نے بات نہیں سنی۔ اب پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم صرف کنڈیم نہیں کریں گے، ہم جو ہے وہ رسپونڈ کریں گے، کیونکہ 2 سال ہو گئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کنٹینیوسلی ایک تو دھیان نہیں دے رہا ٹی ٹی پی کی طرف، اور دوسرا ان کو روک بھی نہیں رہا، اور وہ پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو مزید برداشت کر سکیں۔ بڑے صاحب، یہ نیا چیپٹر ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ وہ افغانستان جس کے لیے ہم نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا، ایک پوری 50 سال ہم نے ضائع کیے، آج وہیں پہ ہمیں حملہ کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ تاریخ کا کیا سبق ہے، اور کس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں سر؟ دیکھیں جی، یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ آپ نے 50 سال میں سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ کوئی زیادہ ہی جذباتی قسم کی سٹیٹمنٹ ہے۔ بلکہ اگر افغان پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ تو بالکل ہی اس کے برعکس سٹیٹمنٹ ہے جو وہ دیتے ہیں کہ ہمارا 50 سالوں کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جو تعلق رہا ہے۔ لیکن جذبات سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ جو سنگل اس میں ایشو ہے وہ افغانستان میں بالادستی کا ایشو ہے، اور میرے خیال میں خطے میں وہ واحد ملک ہے اس اعتبار سے جس پہ کہ پاکستان نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بالادستی کو اوپنلی باقاعدہ جو ہے وہ منوانے کی کوشش کی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ چلیں ہڈن طریقے سے یا دوسرے ذرائع سے جو ہے وہ چیزوں کو پش کرتے ہیں، لیکن یہ کلیئرلی تو اس کو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سنگل ایشو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کا آج جو سچویشن افغانستان کے ساتھ چل رہی ہے، یا گزشتہ 20-30 سالوں میں 40 سالوں میں جو وقتاً فوقتاً جو ان ایزی قسم کی سچویشن چلتی رہی ہے، اس کے پیچھے یہ ایک باقاعدہ پالیسی ہے جو کار فرما ہے، کیونکہ پالیسی غلط ہے۔ آپ ایک ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ خود جو ہے وہ اس بات کا ڈنڈورا پیٹتے رہے ہیں کہ افغان لوگ جو ہیں ان کو وہ کسی بیرونی قوت کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس میں آپ مثالیں دیتے ہیں قدیم یونان، اسکندر اعظم سے لے کے تو آ کے جناب انگریزوں تک کی، کہ وہاں پہ کس کس نے جو ہے وہ حملے کیے، کوششیں کی، کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان کو فتح کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ ناکام ہوئے، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن پاکستان کا یہ کہانی سنانے کے باوجود رویہ اس سے مختلف نہیں رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی ایک بڑی سب سے بڑی میں آپ کو مثال جو میں اکثر دیتا رہتا ہوں وہ جنیوا ایکارڈ ہے۔ اب جنیوا ایکارڈ کیا تھا؟ جنیوا ایکارڈ کو اگر آپ سمپل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ یہ تھا کہ دنیا نے یہ لکھ کے دے دیا تھا کہ بھائی افغانستان جانے اور پاکستان جانے ہم جا رہے ہیں، اور پاکستان کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ کو ہماری کہیں مدد تعاون کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اب افغانستان سے آپ ڈیل کریں، اس میں کوئی تھرڈ پارٹی نہیں تھی، گارنٹر تھے اس میں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر تھے، لیکن اس ایکارڈ میں صرف 2 پارٹیوں کے درمیان جو ہے ہوا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان نے یہ ایزیوم کیا کہ افغانستان اب ہماری جیب میں آ گیا، کیونکہ اتنی بڑی طویل لڑائی کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی نے جنیوا میں بیٹھ کے ہمیں لکھ کے دے دیا کہ اب افغانستان کے ساتھ آپ جو مرضی کریں۔
اور اس جو مرضی پہ افغان کی اس وقت کی جو رجیم تھا اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ جنیوا ایکارڈ ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ جو ملا عمر کی حکومت قائم ہوئی ان کو بھی بظاہر اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا کہ پاکستان کی کس حد تک جو ہے وہ بالادستی افغانستان میں ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے. انٹل کہ وہی بات جو اصل میں پھر سامنے آتی ہے، وہ جب سامنے آئی کہ جب افغان عوام نے وہاں کا جو انٹلیکچوئل تھا، دوسرے طبقات ہیں، انہوں نے اس کے خلاف ایک رد عمل دینا شروع کر دیا جی کہ پاکستان بہت زیادہ انٹرفیئرنس کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہاں تک کہ ملا عمر جیسے لوگ بھی پاکستان کی بات سننے سے کسی حد تک جو ہے وہ کترانے شروع ہو گئے. تو یہ پالیسی کیا تھی اس وقت؟ تو یہ کلیئر پالیسی تھی. پاکستان کے سارے جو اس وقت کے ملیٹری باسز تھے یا پالیسی میکر تھے اسلام آباد پنڈی میں بیٹھ کے، وہ کہتے تھے کہ افغانستان تو ہمارا 5واں صوبہ ہے اور اس کو ٹریٹ بھی اسی طریقے سے کرتے تھے. ہر اعتبار سے جو انٹرنیشنلی کہیں بھی افغانستان کی اس وقت کی ریکگنیشن کے سوال آئے، جن 2-3 ملکوں سے ان کو ریکگنائز کرایا گیا، یہ سارے عمل میں یہی چیز جو ہے وہ ڈسپلے ہوتی رہی. انٹل کے آ کے تو جو ہے وہاں پہ ایک سوچ افغانستان کی سامنے آئی جی کہ پاکستان ایک تو ہمارے جو میزریز ہیں، سفرنگ ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس کے ایوز جو ہے وہ ڈالر لے رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ایک جو ہے وہ ٹیریٹوری یا صوبے کے طور پہ جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے، جس کے رد عمل میں وہاں سخت قسم کی ایک پاکستان دشمنی سینٹیمنٹ جو ہے وہ واضح ہوئے، جو ہم سب نے دیکھے، ہر لوگوں نے اس کو وٹنس کیا. اب وہ پالیسی جو ہے وہ چینج ہونی چاہیے تھی، چونکہ اسی کے رد عمل میں پھر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو طالبان کا ایک نیکسس کریٹ ہوا، جو تعلقات بنے اور اس حد تک ان میں گرم جوشی آئی اور پاکستان کے خلاف وہاں پہ جو یہ سارے معاملات ہوئے وہ اسی تسلسل میں ہی ہوا تھا. تو وہ پالیسی کو آپ نظر ثانی کرنے کے بجائے آپ نے اس کو دہرانے کی کوشش کی کہ جب جو ہے وہ امریکی وہاں سے نکلنے کا اعلان امریکی نے کیا تو آپ کو خود بھی پتا ہے کہ اس میں آپ لوگوں کا کتنا ایک رول تھا امریکیوں کے وہاں جانے میں یا نکالنے میں. لیکن آپ کے جو ملیٹری باسز ہیں اس وقت کے، انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا اور اب افغانستان کے سیاہ و سفید کے مالک ہم ہیں، جیسے کہ جنیوا ایکارڈ کے نتیجے میں ہوا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو انہی جو ہے وہ الفاظ میں اور اسی طریقے سے کبھی ہو بہو جو ہے وہ نہیں دہراتی. تو اس دفعہ تاریخ نے جو ہے مختلف جو ہے وہ ٹرن لیا، حالانکہ وہاں پہ پاکستان کی ہمدرد طالبان حکومت قائم ہے، لیکن انہوں نے کسی نے بھی طریقے سے پاکستان کے ساتھ اس طرح کی ڈیلنگ کرنے سے انکار کر دیا جس سے ان کی سپریمیسی یا ان کی اپنی خود مختاری جن کو کہیں کمپرومائز ہوتی ہوئی لگتی ہو، جس میں ایک فیکٹر یہ بھی تحریک طالبان پاکستان. یہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے وہاں پہ ٹارگٹ کیا، اب یہ پہلے دن سے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تحریک طالبان پاکستان اور حکومت افغانستان میں کوئی فرق نہیں، اور بنیادی طور پہ افغانستان پہ ایک دہشت گرد قوت جو ہے اس نے بندوق کے زور پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اس نے انٹرنیشنل برادری کے ساتھ کیے گئے تمام ایکارڈز کو اور انڈرسٹینڈنگز کو جو ہے وائلیٹ کر کے، تو جو ایک انکلوسیونیس اور افغانستان کی ساری سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس کو شامل کر کے تو جو معاملات چلانے کا وعدہ کیا تھا اس سے وہ پھر گئے اور اب وہ حکومت کر رہے ہیں بندوق کے زور پہ، اور ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ زیادہ امپارٹنٹ ہے چونکہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ وہ تھرائیو کرتے ہیں. تو آئیڈیالوجی ان کی جو ہے وہی ہے جو تحریک طالبان کی ہے، پاکستان والوں کی، اور وہ کبھی بھی کسی بھی طریقے سے نہ ان کو ڈسائن کریں گے اور نہ ہی اس طرح کی حکومت کی ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں ان کو وہ کسی طریقے سے کنٹین کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، ظاہر ہے انہوں نے باقاعدہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے
شیلٹر دیا ہوا ہے، اور اس کے لیے آپ کو افغانستان کے ساتھ پورا جو ہے مجموعی طور پہ فنڈامنٹل ایشو پہ بات کرنی پڑے گی۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان کو حکم دے سکتے کہ آپ تحریک طالبان کو پکڑ لیں، آپ کو ان کے ساتھ سارے معاملات پہ بات کرنی ہوگی، جو ظاہر ہے افغانستان چاہتا ہے برابری کی بنیاد پہ ہو، تو وہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے۔ آپ اب بھی افغانستان کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی جو ہے وہ جیب میں ہے اور آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ پرابلم اصل میں یہ ہے۔ برس صاحب، ایکوالٹی آپ نے بات کی کہ بیسس آف ایکوالٹی اور آپ کی جیب میں، وہ ہماری جیب میں تو اب نہیں ہے۔ پہلے وہ ظاہری بات ہے ایک دور میں رہے ہیں جیب میں، اب تو وہ جیب میں نہیں ہے، لیکن بیسس آف ایکوالٹی پہ اب ایکوالٹی پہ کیا بات کریں؟ اگر ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ ہاں جی یہ دہشت گرد ہمارے پاس موجود ہیں، یہ کراس بارڈر کرتے ہیں، یہ وہاں پہ حملے کرتے ہیں اور ہم ان کو سمجھائیں گے۔ مجھے تو ریسنٹلی ایک بڑے ہائی لیول آفیشل نے یہ بتایا ڈپلومیٹک سرکلز میں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اگلے یہ جو سمر آ رہی ہے اس تک ان کو کوشش کریں گے ڈس آرم کرنے کی۔ اب کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس دہشت گرد گروپ کو رکھنا ہے؟ اب دیکھیں، اس سے پہلے انہوں نے، آپ کو پتا ہوگا، تھوڑے 3-4 مہینے پہلے انہوں نے چترال پہ ایک حملہ کیا، اور وہ جو حملہ تھا میرے صاحب، اس حملے کا مقصد یہ تھا کہ ٹی ٹی پی کہیں نہ کہیں پاکستان کے اندر ایک ٹیریٹری پہ قبضہ کر لیں اور وہاں پہ سارے 5,000 10,000 جتنے لوگ بھی ہیں یہ چلے جائیں جو پاک افغان بارڈر کے اوپر ہو، اور ہم کہیں جی کہ یہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، یہ تو اس بارڈر پہ ہیں۔ لیکن وہ بڑی تعداد میں آئے تھے، لیکن وہ ناکام ہو کے چلے گئے، بہت سارے مارے گئے اور پاکستان کا بھی نقصان ہوا اس میں۔ سو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ تو اس طرح چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان پہ قبضہ کر لیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسس آف ایکوالٹی پہ بات کریں۔ ایکوالٹی یا تو ہو نا کہ پاکستان نے ان کی سرزمین پہ کوئی حملہ کر دیا ہو یا ان کی سرزمین پہ قبضہ کر لیا ہو۔ سو یہ جو چیز ہے اس پہ بھی تھوڑا کمنٹ کر دیں کہ ہم تو ایکوالٹی کی اب بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے طالبان تو ڈنکے کی چوٹ پہ ایکوالٹی کی بات کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو ایکوالٹی سے زیادہ مانگ رہے ہیں برس صاحب۔ نہیں، اس اعتبار سے تو وہ زیادہ مانگ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ نے ان کو بنیادی طور پہ یہ غلط ڈیل کیا ہے۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو طالبان کو آپ نے تسلیم کیا اور ایک واحد کنٹری کے طور پہ اس طریقے سے تسلیم کیا، یعنی پریکٹیکلی ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی، تو اس میں آپ کو اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز پہ ان سے بات کرنی چاہیے تھی نا۔ اس وقت تو آپ نے ان کی ٹرمز اور کنڈیشنز پہ ان کو تسلیم کیا، انہوں نے جو وہاں پہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی اس پہ آپ نے کوئی آواز اٹھانے کے بجائے آپ کے اس وقت کے پرائم منسٹر نے مختلف فورمز پہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ یہ بالکل درست ہے۔ انہوں نے جو ایجوکیشن، ویمن ایجوکیشن پہ پابندیاں لگائی، اسالٹ کیے، اس کو بھی آپ کے پرائم منسٹر نے ان کا کوئی کلچرل پہلو دیکھا کے تو اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی۔ تو اب یہ ایکوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو آپ ان سے جب ڈیل کرنے شروع ہوئے تھے تو آپ ان کو کہتے کہ آپ یہ جو ہے بنیادی طور پہ آپ جو انٹرنیشنل ایکارڈز ہیں ان پہ عمل کریں، اور آپ جو ہے ایک انکلوسیو قسم کی گورنمنٹ بنائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جینڈر ایشو ہے، ویمن ایجوکیشن کے حوالے سے، دیگر جو اس طرح کی چیزیں ہیں، پولیٹیکل اوپننیس ہے، اس حوالے سے آپ جو ہے یہ اقدامات کریں تو پھر ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے ان کو کہا کہ آپ صرف ہمیں آن کریں، تو باقی یہ جو جتنے کام آپ کر رہے ہیں اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اور آج تک آفیشلی افغانستان کے ایک کام پہ بھی پاکستان نے اعتراض نہیں کیا۔ مثلا جو انہوں نے یونیورسٹیوں پہ حملے کیے، خواتین کو باہر نکالا، جس طریقے سے انہیں افغانستان کے باقی جو کنٹینڈرز تھے، جو سٹیک ہولڈر تھے، ان کو پالیٹکس سے باہر نکالا، سماجی زندگی سے باہر نکالا، کسی ایشو پہ بھی سنگل آج تک اعتراض آپ نے کیا نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو میسج یہ دیا کہ آپ جو مرضی کریں، ایز لانگ ایز آپ ہمیں جو ہے آن کرتے ہیں اس وقت تک ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں۔ تو ایکوالٹی کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے تبھی بات کریں گے جب آپ ان کو یہ شرائط منوائیں گے پہلے، کہ آپ پہلے ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کی شکل تو اختیار کریں۔
بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے پاکستان کا یہ بھی تو ایک پرنسپل ہے نا، پرنسپل آف نان انٹرفیئرنس. یہ سمجھ لیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ جس طرح مرضی رہیں ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں جی ہماری سوورینٹی کی خیال کیا جائے، پاکستان بھی آن دا بیسس آف پرنسپل آف نان انٹرفیئرنس کہ آپ کیسا افغانستان چاہتے ہیں، یا بھلے آپ نے بندوق کے سر پہ ملک کو سنبھالا ہے، وہ آپ کی چوائس ہے، لیکن ہم آپ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے آپ نے افغانستان کو کس طرح کرنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک اس طرح کے شاید سوچ ہے. لیکن برسا موونگ آن دس، یہ بتائیے گا کہ افغانستان بھی گیا ہاتھ سے، ایران بھی ہاتھ سے گیا، انڈیا بھی ہاتھ سے گیا، اور چائنیز ناراض ہیں اس سینس میں کہ ان کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ کمپرومائز ہوئی پڑی ہے. تو اس وقت جو نئی حکومت پاکستان کے اندر آئی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایک اکنامک ریوائول کی بات کر رہے ہیں. نئے فائنینس منسٹر آئے ہیں جو کہ جن کو امپورٹ کیا گیا ہے نیدرلینڈ سے. یہ جو لڑائی ہے ہماری تمام خطے کے ممالک کے ساتھ، یہ کس کروٹ پاکستان کو لے کے جا سکتی ہے؟ کیونکہ ایک ملک نہیں رہا، 2 ہیں، 3 ہیں، بلکہ چوتھا بھی جیسے میں نے کہا نا پارشلی ناراض ہے. نہیں، پہلی بات یہ جو آپ نے کہا نا جی کہ یہ جو پاکستان کی پالیسی یہ پرنسپل آف نان انٹرفیئرنس کی وجہ سے ہے، یہ بات نہیں ہے. یہ ہوتا تو پھر تو بہت بڑی بات تھی. یہ پالیسی انہوں نے اس لیے اپنائی کہ اس وقت کا آپ کا جو رجیم تھا وہ اپنے آپ کو طالبان کی طرح ہی آئیڈیالوجیکلی جو ہے وہ سمجھتا تھا کہ یہ کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یعنی عورتوں کی تعلیم ضروری نہیں ہے یا ان کے ہیومن رائٹس وائلیٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک آئیڈیالوجیکل آپ کا ایک الائن بنتا تھا طالبان کے ساتھ، جس وجہ سے آپ نے ان کی ان چیزوں کی مخالفت نہیں کی. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ افغانستان کو کوئی آزاد ملک سمجھ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس میں ہماری کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے. یہ 2 بنیادی فرق ہیں اور اس کی وجہ سے سارا فرق پڑا ہے. اب اس کی وجہ سے یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ سارا مسئلہ خراب ہو گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ بنیادی طور پہ افغانستان کے اندر جو پالیسی تھی وہ یہ ہونی چاہیے تھی کہ افغان لوگوں کی ایک ماڈریٹ حکومت جو ہے وہ ان پلیس ہو، جس میں افغانستان کے ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز شامل ہوں، جس میں جو یہ انٹرنیشنلی ریکگنائز قسم کی ہیومن رائٹس ہیں یا ڈیموکریٹک رائٹس ہیں ان کی رسپیکٹ ہو. تو پھر جو ہے ان کو آپ ساتھ لے کے تو دنیا کے ساتھ انگیج کریں، تو پھر دنیا کے ساتھ آپ کا مسئلہ خراب نہیں ہونا تھا. آپ نے تو آخر وقت تک اور اب تک بھی کوشش یہ ہے کہ طالبان کو اسی طریقے سے آئسولیٹ رکھا جائے، اور اس لیے ان کو آپ اندرونی طور پہ وہ جتنے اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں ان میں آپ ڈسکریج تو دور کی بات ہے، آن دا کانٹرری انکریج کرتے ہیں، اور ان کی بنیاد پہ پھر بارگین کی جائے کہ جی اس خطے میں جو ہے ہم واحد ملک ہیں جس کا کنٹرول ہے، اور اس کنٹرول کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں افغانستان کے اندر، جو کہ ہونا ممکن اس لیے نہیں کہ اسی چیز کو سامنے رکھے تو ریپیٹڈلی طالبان اس کی جو ہے بار بار مخالفت کر چکے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ بندوق بھی اٹھائی. آپ کی سرحدوں پہ جو انہوں نے حملے کیے، پاکستان کی ملٹری کے ساتھ جو باقاعدہ ملٹریلی جو انہوں نے تصادم کی شکل اختیار کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اس حساب سے یہ دیکھا جائے تو یہ بنیادی طور پہ پراکسی تحریک طالبان پاکستان جو ہے، تو اس کو وہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سکسیسفلی استعمال کر رہے ہیں، اور پاکستان اس میں جو ہے وہ بہت حوالوں سے مجبور ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ بات کرے. اور یہی بات پاکستان کی بھی ہے، ظاہر ہے وہاں پاکستان کی بھی ایک انفلوئنس اور ایک پراکسیز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی موجود ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ تبھی حل ہوگا جب آپ اس کو جو ہے وہ کچھ پرنسپلز کی روشنی میں ڈیل کرنے کی کوشش کریں. بالکل صحیح ہے بھائی صاحب، آپ کی بات تو صحیح ہے پرنسپل کی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان جتنی بھی پراکسیز کھڑی کرتا ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے تھے ایران جو ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت ساری پراکسیز کو استعمال کرتا ہے، لیکن کبھی کوئی پراکسی ان کے اگینسٹ نہیں کھڑی ہوئی. پوری دنیا میں بے شک ممالک پراکسیز کا استعمال کرتے ہیں.
ہم دیکھ لیں مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، امریکہ نے کی ہے، بھارت کرتا ہے، پوری دنیا میں پراکسیز کا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہمارے لوگوں سے ٹریننگ صحیح نہیں ہوتی یا کیا ہوتا ہے کہ وہ الٹا جو ہے انہی کو کسی دور میں دوبارہ وہ جو ہے نا چیلنج ہمارے لیے بن جاتے ہیں۔ اس کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اس کو بھی ویسے اسٹڈی ہونی چاہیے کہ کیا ہم ان کو جو ہے وہ پراپرلی انگیج نہیں کر سکے، مینیج نہیں کر سکے، یا کوئی اتنا ان کو جسے کہتے ہیں نا چھوڑ کے چلے گئے اتنی جلدی میں، یا پرواہ نہیں کی اور ان کو کسی دھیان نہیں لگایا، ڈی ریڈیکلائزیشن نہیں کی۔ بڑے صاحب یہ چیزیں تو ہوتی ہیں نا کہ آپ نے اتنے بڑے گروپ جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، وہ کوئی تھوڑے تو نہیں ہیں، مطلب دے آر ان بگ نمبر، تو ان کی اپنی فیملیز ہیں۔ سننے میں تو آتا ہے کہ جو کشمیر کے ریلیٹڈ جتنے بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ تو سارے یہ ڈی ریڈیکلائز ہو چکے ہیں، فزل آؤٹ ہو چکے ہیں، لیکن یہ جو افغانستان کے جو ریلیٹڈ ہیں یہ سارے کے سارے ابھی انٹیکٹ ہیں اور اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ ہر روز پاکستان کی سرحد پہ کوئی نہ کوئی چیلنج کر رہے ہیں۔ بری صاحب یہ آپ کی بات کو، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان آج کل یہ کہتا ہے کہ امریکہ ویپنز چھوڑ گیا تو وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اور افغانستان کی جو حکومت ہے اس نے وہ ویپن جو ہے وہ ان کو دے دیے، سو یہ جو ایکسٹرنل ہینڈ ہے وہ اس میں وہ سمجھتے ہیں تھرڈ پارٹی اس میں موجود ہے۔ سو ڈو یو بلیو کہ یہ صرف امریکہ کا ویپن ہی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، یا کہ اور بھی ایسی کوئی ہوسٹائل ایجنسیز یا ممالک ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ویپن کی بات تو بڑی کلیئر ہے جی، اور یہ بات کوئی امریکیوں نے چھپائی نہیں ہے یا کوئی خفیہ بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب وہ نکلے تھے تو اس وقت سب سے بڑا کوسچن مارک یہی تھا کہ یہ جو اتنے بڑی تعداد میں ہتھیار ہیں مختلف سطح پہ، ان کا کیا بنے گا۔ تو اس وقت تو آپ نے کابل میں جا کے چائے پی کر یہ تاثر دیا تھا کہ یہ سارے معاملات مینیج کرنے میں دراصل ہمارا ہاتھ ہوگا سارا، اور پورا کنٹرول ہمارا ہوگا، اور اس کو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اپارچونیٹیز کا ایک ان لمیٹڈ قسم کا جو ہے وہ کھل گیا ہے راستہ، کہ جس میں اتنی بڑی ٹیکنالوجی، اب یہ ان کے میزلز، ان کے ٹینک، ان کی یہ کیا کیا سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار ہم کھولیں گے، اور ان کے جو ہے وہ سارے معاملات ہم کریں گے، جیسا کہ ایک لوگوں کو پتا ہے کہ اس وقت کیا سوچ تھی۔ لیکن بعد میں طالبان نے اس کو ایک طرح کا بزنس بنا دیا، اور وہ ہتھیار وہیں نہیں بلکہ باہر بھی مختلف جگہوں سے آپ سنتے ہوں گے کہ کہیں جگہوں پہ جو ہے وہ بیچے گئے یا پکڑے گئے۔ تو اس حوالے سے بہرحال یہ ایک بات آپ کی صحیح ہے کہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ امریکی ہتھیار ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ بنیادی طور پہ امریکی کنیکشن جو ہے نا، جو ثابت کیا جا رہا ہے کہ اس میں اس طریقے کی ایک آپ پوزیشن لے کے تو دوبارہ جو ہے وہ امریکیوں کو انوالو کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی یہ جان چھوڑانے میں ممکن ہے معاون ثابت ہوں۔ یہ جو تحریک طالبان پاکستان اور دہشت گردی کا ایشو ہے ایک، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہتھیار ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اب یہ بھی بہت لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت بڑا علاقہ ان کے پاس انفیکٹ ہے فزیکلی، بے شک افغانستان میں وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں یا ان کو شیلٹر ہے، لیکن پاکستان میں بھی بہت سارے علاقوں پہ ان کا مکمل کنٹرول ہے، ہولڈ ہے، جس میں وہ مقامی پاپولیشن یا مقامی لیڈرشپ کے ساتھ مل کے تو جو ہے وہ سوسائٹی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ چیزیں بھی دیکھنے کی، سارا بلیم جو ہے افغانستان پہ ڈالنے کے بجائے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خود ملک کے اندر جو ہے وہ کیا سچویشن ہے، اور کیا ملک کے اندر بھی کوئی آپ کے اپنے فیسیلیٹیٹر بھی موجود ہیں جو ان کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کی یا شیلٹر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، انٹرنلی بھی ظاہر بات ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، صرف افغانستان پہ نہیں ہم بات کر سکتے، انٹرنل بھی بہت ساری ایسے شاید جگہیں ہو سکتی ہیں، شاید ان کا کوئی کنٹرول تو نہ ہو کسی جگہ پہ، لیکن وہ کہیں چھپے ہوں گے، یا ان کے پرانے دوست یار انہوں نے، ظاہر بات ہے وہ یہیں سے گئے ہوئے ہیں، ان کی بہت ساری دوستیاں یہاں پہ، ان کے بڑے نیٹ ورک ہیں یہاں پہ، تو کہیں نہ کہیں تو وہ کسی مدرسے میں، کسی محلے میں پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیپینڈنٹلی انڈیویجولی آپریٹ تو کر رہے ہیں۔ لیٹ سی کیا ہوتا ہے بری صاحب، یہ ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے پاکستان کے لیے، جب پاکستان ایک دوبارہ ایک آن ٹریک ہے ان ٹرمز آف کہ چیزیں بہتر ہو رہی تھیں،
الیکشن جیسے تیسے ہوا ہو گیا، اب آگے کی طرف جانا تھا، لیکن یہ ایک پاکستان کو نیا جو ہے وہ چیلنج سامنے آیا ہے۔ اگلے کچھ مہینے یقیناً مشکل لگ رہے ہیں کیونکہ گرمیاں آ رہی ہیں، اور سنا ہے کہ طالبان گرمیوں میں کھل کے جو ہے وہ فساد کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ بیرسٹر احمد باشانی صاحب، پلیئر ٹاکنگ ٹو یو سر۔ آپ کا شکریہ، تھینک یو۔